نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ توجہ فرمائیں، انسانی جسم پر اگنے والے جو بال ہیں یہ تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ بال ہیں کہ جن کا شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا، ان کو چھوڑ دینا ہے، اور ایک وہ بال ہیں کہ جن کے کاٹنے کا حکم دیا ہے، اور ایک وہ بال ہیں کہ جن کے متعلق شریعت خاموش ہے۔ تینوں کے الگ الگ احکامات ہیں۔ سب سے پہلے وہ بال کہ جن کے کاٹنے کا حکم ہے، اور یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ انسان کے جسم پر جس طرح زیر ناف بال ہیں، زیر بغل بال ہیں، ان کے کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، شریعت نے باقاعدہ بتایا ہے ہمیں کہ زیر ناف بال اور زیر بغل بال یہ ختم کیے جائیں گے، کاٹے جائیں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ 5 چیزیں انسان کی فطرت میں سے ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک ختنہ کرنا اور ناخنوں کا کاٹنا، زیر ناف بال کاٹنا، اور اسی طرح بغلوں کے بال کاٹنا۔ فرمایا کہ یہ انسانی فطرت میں سے ہے۔ یہ کس میں سے ہے؟ انسانی فطرت میں سے ہے۔ تو بھائی زیر ناف بال بھی کاٹے جائیں گے، شریعت نے ان کا حکم دیا ہے، اور بغلوں کے بال بھی کاٹے جائیں گے۔ اور ان کی مقدار کیا ہے؟ کتنے دنوں بعد کاٹے جائیں گے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے مقرر فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو اس کی حد ہے نا وہ 40 دنوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ناخنوں اور بالوں کی حد زیادہ سے زیادہ کتنی؟ 40 دنوں سے زیادہ۔ اگر ایک بندہ 40 دن تک اپنے ناخن نہیں کاٹتا، یا 40 دن سے زیادہ، 40 دن تک زیر ناف بال نہیں کاٹتا، یا 40 دن سے زیادہ، یا 40 دن تک وہ بغلوں کے بال نہیں کاٹتا، یا 40 دن سے زیادہ، تو فرمایا کہ یہ بندہ گنہگار ہوگا۔ انہی روایات کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ ہر ہفتے میں 1 مرتبہ بال صاف کرنا یہ مستحب ہے، اور بہت دیر کرے تو بندہ 2 ہفتوں میں کاٹ لے، اور جو بالکل آخری درجہ ہے نا جس کے بعد بندہ گنہگار ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ 40 دن ہے۔ کتنے ہیں؟ 40 دن۔ آپ دیکھیں انسان کے ساتھ زندگی موت ہے نا۔ آج مثال کے طور پہ میں گھر سے نکلا ہوں، میں تو ہمیشہ یہ سوچ کر نکلتا ہوں کہ اگر مجھے ابھی اس حالت میں موت آ جائے تو میری جسم کی کیا حالت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر مجھے موت آ جائے گی تو میرے زیر ناف بال، بغلوں کے بال کل کیا بنے گا اس کا؟ تو پاکیزگی چونکہ شریعت کا حصہ ہے، اور اللہ نے فرمایا واللہ یحب المطہرین، فرمایا اللہ محبت کرتا ہے پاک بندے سے، پاک کرنے والے بندے سے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ پاک ہونے والے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو صفائی اور نظافت پسند ہے، چونکہ بغلوں کے نیچے پسینہ آتا ہے، گندگی جمع ہونے کا خطرہ ہے، اس وجہ سے فرمایا بغلوں کے بال کاٹو۔ زیر ناف بال، یہاں پر نجاست کے جمع ہونے کا خطرہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ بھئی یہ بھی کاٹیں۔ اچھا، اس کی حد کیا ہے؟ بغلوں کا تو آپ کو پتہ ہے، جو بغلوں کے نیچے ہوں گے۔ زیر ناف والوں کی حد کیا ہے؟ اکثریت میں لوگوں کو نہیں پتا۔ دیکھیں اوپر سے جو شروع ہوں گے نا، ناف کے نیچے اگر آپ اس طرح پاؤں کے بل بیٹھیں نا تو یہاں پر ایک لائن پڑتی ہے، ناف سے تھوڑا سا نیچے ایک لائن پڑتی ہے ایسے بیٹھنے کی صورت میں۔ اس لائن سے نیچے اور رانوں کی جڑ تک، اور پھر نیچے خصیتین، اور پھر پاخانے والی جگہ کا آس پاس، یہ ساری جگہ پر یہ بال کاٹنا ضروری ہے۔ بعض لوگ سامنے سے تو بال کاٹ دیتے ہیں لیکن پاخانے والی جگہ کے ارد گرد سے نہیں کاٹتے، حالانکہ وہاں پر نجاست کے جمع ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ شریعت نے چونکہ پاکیزگی کا حکم دیا ہے، تو ایک بال تو یہ ہو گئے، میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ یہ بال ہم کیا کریں گے، یہ شریعت نے فرمایا کہ ان کو کاٹو۔ دوسرے بال وہ ہیں کہ جن کا شریعت نے فرمایا ہے کہ نہ کاٹو، وہ ہیں داڑھی کے بال۔ وہ کون سے بال ہیں؟ داڑھی کے بال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں انسانی فطرت میں سے ہیں، اور ان دونوں میں سے 10 میں سے 2 بیان فرمایا ایک مونچھوں کا کاٹنا اور دوسرا داڑھی کا بڑھانا۔ اور دوسری روایت میں باقاعدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خالف المجوس، مجوس کی مخالفت کرو، جز الشوارب، فرمایا کہ اپنی مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ اپنی۔ اب حدیث کے اندر جا بجا الگ الگ الفاظ فرمائے گئے ہیں۔ مونچھوں کو کاٹو، واف اللحا، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو، ورخ اللحا، داڑھی کو لٹکاؤ، داڑھی کو، اوف اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ۔ تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ بھائی داڑھی کو ہم چھوڑ دیں گے اور مونچھوں کو کیا کریں گے؟ کاٹیں گے۔ اور مونچھوں کے کاٹنے کی حد کیا ہے کہ بھائی ہونٹوں سے نیچے نہ آئیں۔
اگر کوئی بندہ مبالغے کے ساتھ بالکل چھوٹی کاٹتا ہے پھر بھی اچھی بات ہے، کوئی منہ اگر صاف کرتا ہے تو صاف بھی کرنے کی اجازت ہے، لیکن بھائی کم از کم درجہ کیا ہے کہ ہونٹوں سے نیچے مونچھیں نہ ہو۔ اور داڑھی کی حد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی داڑھی مبارک کو ایسے پکڑ کے نہ ایک مٹھی سے باہر جو ہوتی تھی اس کو لے لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح کرتے تھے۔ تو داڑھی کی یہ چار تینوں سائڈیں، یہ اور یہ سامنے سے ایک مٹھی پکڑیں گے، مٹھی سے باہر جو ہوگی اس کو کاٹ سکتے ہیں، اور اس سے اوپر داڑھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بھائی یہ جو ہماری داڑھی کا حکم ہے نبی علیہ السلام نے اس کا باقاعدہ فرمایا ہے، اور یہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے، چاروں ائمہ کے نزدیک داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ اور پھر اسی طرح جتنے بھی علماء گزرے ہیں سب کا اجماع اس بات پر ہے کہ داڑھی کا بڑھانا ایک مٹھی تک کم از کم مقدار ہونا کیا ہے، سنت میں شامل ہے، اور یہ واجب ہے انسان پر۔ تو بہرحال یہ دوسرا حکم انسان کے جسمانی بالوں کے متعلق ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور بھی بتا دیتا ہوں کہ جو عورتیں ہوتی ہیں زیادہ تر، اور مرد بھی آج کل کر رہے ہیں، یہ جو بہوؤں کے بال ہوتے ہیں، یہ ہمارے جو ابرو ہوتے ہیں، ان کے بالوں کو تراش دیتے ہیں، دیکھیں ویسے ہی تراش کے وہ باریک لائن جو بنا دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ لیکن بعض عورتوں کی یا کسی کے بال ایسے بالکل بہت زیادہ اوپر تک پھیلے ہوئے ہیں، بالکل جو عام انسانی ساخت ہے اس سے ہٹ کر ہیں، جس طرح ایک قدرتی طور پر ہوتے ہیں نا لوگوں کے یہ ابرو ہوتے ہیں، ان سے ہٹ کر ہیں، تو اس وقت ان کو تھوڑا تھوڑا تراشنے کی اجازت ہے۔ لیکن بھائی کب؟ جب وہ عام حالت سے الگ ہوں، جب بالکل عام نارمل انسانوں کی طرح ہیں جس طرح سب کے ہوتے ہیں، تو ان کو جو بندہ یہاں سے تراشے گا، اکھاڑے گا، کرے گا، تو روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں عورتوں کے بعض عورتوں کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں، تو عورتوں کے تو چہرے پر بال نہیں ہوتے نا، تو وہ ہٹا سکتی ہیں، مونچھیں آ جاتی ہیں وہ ہٹا سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن ان کو باریک لائن بنانا اور یہ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ناجائز ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے بالوں کا کاٹنا بھی شریعت نے پسند نہیں کیا، شریعت میں ناجائز ہے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا نوکیں کاٹنی ہے تو بات الگ ہے، یا بہت فطری طریقے سے بہت زیادہ لمبے ہو جائیں تو پھر بھی کاٹنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر عام جس طرح نارمل بال ہوتے ہیں اس طرح کے بال ہوں، ان کو فیشن کے لیے کاٹنا جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کہ جس کے متعلق شریعت خاموش ہے، اور یہ بہت زیادہ نوجوان مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ کیا ہے کہ انسان کے جسمانی بال، بازوؤں کے بال ہیں، سینے کے بال ہیں، اس کی کمر کے بال ہیں، ٹانگوں کے بال ہیں، پنڈلیوں کے بال ہیں، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے؟ دیکھیں یہ جو بال ہیں نا، ان کے متعلق شریعت نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ اس میں اگر کاٹے تو تب بھی جائز ہے، چھوڑ دے تو تب بھی جائز ہے۔ کاٹے تو گناہ نہیں ہے، نہ کاٹے تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں ایک چیز کا خیال رکھتے ہوئے، اگر کسی ایسے آلے سے کاٹے جاتے ہیں جس سے انسان کے جسم کو نقصان ہوتا ہے تو پھر ناجائز ہے۔ جسم کھردلا ہو جاتا ہے، اس سے جسم کو نقصان ہوتا ہے تو پھر اس سے نہ کاٹے بندہ۔ اور کوئی اگر کسی کو نقصان نہیں ہوتا، ریزر سے کاٹتا ہے، جس چیز سے مرضی کاٹتا ہے وہ اس کو کاٹ سکتا ہے۔ تو یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔